السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے مدینہ منورہ میں مساجد کی تعمیر کے بارے میں۔ مدینہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا کام مسجد تعمیر کروانا تھا۔ حضرت کلثوم کی ایک افتادہ زمین تھی جہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھیں، وہیں دست مبارک سے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی گئی۔ یہ وہی مسجد ہے جس کی شان قرآن مجید میں ہے۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے رہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور خدا صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مسجد کی تعمیر میں مزدوروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے۔ بھاری بھاری پتھروں کو اٹھاتے وقت جسم مبارک خم ہو جاتا تھا۔ عقیدت مند آتے اور عرض کرتے، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دیں، ہم اٹھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی درخواست قبول فرماتے، لیکن پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داخلہ اسلام کے دور خاص کی ابتدا ہے، اس لیے مورخین نے اس تاریخ کو زیادہ اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا ہے۔ اکثر مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ 8 ربیع الاول 13 نبوی جمعرات کا دن تھا۔ 14 دن کے بعد جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ راہ میں بنی سالم کے محلہ میں نماز کا وقت آ گیا۔ جمعہ کی نماز یہیں ادا فرمائی۔ نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی نماز جمعہ اور سب سے پہلا خطبہ نماز تھا۔ لوگوں کو جب تشریف آوری کی خبر معلوم ہوئی تو ہر طرف لوگ جوش مسرت سے پیش قدمی کے لیے دوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار سجا سجا کر آئے۔ قباء سے مدینہ تک 2 رویا جان نثاروں کی صفیں تھیں۔ راہ میں انصار کے خاندان آتے تھے۔ ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا، حضور یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے خیر دیتے۔ شہر قریب آ گیا تو جوش کا یہ عالم تھا کہ معصوم لڑکیاں دف بجا بجا کر گاتی تھیں، طلع البدر علینا، یعنی چاند نکل آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لڑکیوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، کیا مجھ کو چاہتی ہو؟ بولی ہاں۔ فرمایا کہ میں بھی تم کو چاہتا ہوں۔ جہاں اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس سے متصل حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ قافلہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہنچا۔ سخت کشمکش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف کس کو حاصل ہوگا۔ قرعہ ڈالا گیا اور آخر یہ دولت حضرت ابو ایوب کے حصہ میں آئی۔ حضرت ابو ایوب کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے بلائی منزل پیش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زائرین کی آسانی کے لیے نیچے کا حصہ پسند فرمایا۔ ابو ایوب 2 وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا بھیجتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چھوڑ دیتے ابو ایوب اور ان کی زوجہ کے حصہ میں آتا۔ کھانے میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، ابو ایوب تبرکن وہیں انگلیاں ڈالتے۔ ایک دن اتفاق سے بلائی منزل میں پانی کا برتن ٹوٹ گیا۔ اندیشہ ہوا کہ پانی بہہ کر نیچے جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو۔ گھر میں اوڑھنے کا صرف ایک لاف تھا۔ حضرت ابو ایوب نے اس کو ڈال دیا کہ پانی جذب ہو کر رہ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مہینہ تک یہیں قیام فرمایا۔ اس اثنا میں جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقل مکانی فرمائی۔ مدینہ میں آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید اور اپنے غلام ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درم دے کر بھیجا کہ مکہ جا کر صاحبزادیوں اور حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آئیں، حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لکھا کہ وہ بھی اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر چلے آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ میں تھیں۔ حضرت زینب کو ان کے شوہر نے آنے نہ دیا۔ زید صرف حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت ام کلثوم اور حضرت سودا زوجہ محترمہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئے۔ حضرت عائشہ اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ آئیں۔ مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا کام ایک خانہ خدا کی تعمیر تھی۔ دولت قدہ کے قریب خاندان نجار کی زمین تھی جس میں کچھ قبریں اور کھجور کے درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر فرمایا
میں یہ زمین بقیمت لینا چاہتا ہوں۔ وہ بولے کہ ہم قیمت لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں بلکہ خدا سے، چونکہ اصل میں وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان یتیموں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی اپنی کائنات نظر کرنی چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوارا نہ کیا۔ حضرت ابو ایوب نے قیمت ادا کی، قبریں اکھڑوا کر زمین ہموار کر دی گئی اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مزدوروں کے لباس میں تھے۔ یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے بری اور اسلام کی سادگی کی تصویر تھی، یعنی پکی اینٹوں کی دیوار میں کھجور کے پتوں کا چھپر اور کھجور کے ستون تھے۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، لیکن جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کر دیا گیا۔ فرش چونکہ بالکل خام تھا، بارش میں کیچڑ ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ صحابہ نماز کے لیے آئے تو کنکریاں لیتے آئے اور اپنی اپنی نشست گاہ پر بچھا لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور سنگریزوں کا فرش بنوا دیا۔ مسجد کے ایک سرے پر ایک چھت والا چبوترا تھا جو صفہ کہلاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اسلام لاتے مگر گھر بار نہیں رکھتے تھے۔